والعاقبة للمتقين والصلاة إن بطش ربك لشديد صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز خطیب اہل سنت شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام شعراء اعظام، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اوپر رکھتے نیچے مچھلی۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل جس میں مجھ سے پیشتر آپ نے مفتی صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد بھی آپ کو ایک خطاب سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر چونکہ وقت زیادہ ہوا ہے، بہت مختصر سے وقت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر ہم لوگ شب و روز گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کو نعمتیں عطا کر رکھی ہے، اللہ پاک نے کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو محروم کیا ہو، سب کے پاس نعمت موجود ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں کسی کے پاس دولت ہے تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر بالفرض دولت نہ بھی ہو تو اللہ نے انسان کو اتنا دولت مند کیا ہے کہ اگر انسان اس پر شکر کی نظر ڈالے تو ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں سجدے انسان کی پیشانی کے اندر مچلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ نوٹوں پر چھپی ہوئی جسے ہم دولت کہتے ہیں، صرف یہی دولت نہیں ہے بلکہ یہ دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، یہ دولت تو بھیک منگوں کو بھی مل جاتی ہے، جس کو اصل میں لوگ دولت کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دولت جو کمائی نہیں جا سکتی، جو خریدی نہیں جا سکتی، جو بیچی نہیں جا سکتی، جو بچائی بھی نہیں جا سکتی، جو لٹائی بھی نہیں جا سکتی، وہ کون سی دولتیں ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے ماتھوں میں دو آنکھیں دیکھ لے، کیا یہ اللہ کی دی ہوئی دولت نہیں ہے؟ انسان کتنا مالدار ہے، انسان کتنا دولت والا ہے، اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ جو یہ شکایت کرتے ہیں مولانا اللہ نے ہمیں کیا دیا، میں پوچھتا ہوں ان دو آنکھوں کی قیمت اگر لگانا چاہو بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا کروڑوں روپے دے کر بھی کسی کو یہ دو آنکھیں بیچو گے؟ کیا یہ دو آنکھیں کسی کو دو گے؟ نہیں۔ اپنے پورے وجود کے اندر اندازہ کرو اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو ناشکر بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے کیا نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر نعمت
تو اللہ نے دی ہے. اب میں بہت زیادہ تبصرہ کرنے کی بجائے صرف اشارے کرنا چاہتا ہوں. 2 آنکھیں اس نے عطا فرمایا, 2 کان اس نے عطا فرمایا, زبان اس نے عطا فرمائی. جا کر کے اس انسان سے پوچھو جس کے 2 سامنے کے دانت کسی ایکسیڈنٹ کے اندر ٹوٹ گئے ہیں, جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو اس کو ان 2 دانتوں کا احساس کتنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بتاؤ یہ وجود دیا, یہ سانسیں لے رہے ہو اور باہر کر رہے ہو, یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہے؟ اب مجھے بتاؤ, اتنا سب کچھ اللہ نے دیا لیکن مانگا کچھ نہیں. وہ تو بے نیاز ہے, اسے کچھ چاہیے بھی نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, لیکن خدا کی نعمتیں پانے کے بعد انسان زمین کے اوپر آ کر اللہ کو بھول چکا, اللہ کو فراموش کر چکا, اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکا, اللہ رب العزت کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکا. اور آج انسان اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. کھاتا ہے طبیعت کے مطابق, سوتا ہے طبیعت کے مطابق, اٹھتا ہے طبیعت کے مطابق, بولتا ہے طبیعت کے مطابق. اور انسان یہ سوچ رہا ہے میں تو اپنی من کی زندگی گزار رہا ہوں, میں تو اپنی منمانی کر رہا ہوں, مجھے کون کیا کرے گا. مگر یاد رکھنا, دنیا کے دوسرے مذاہب کے انسان اگر یہ بات کہیں یا سوچیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے, لیکن جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ یہ نہیں سوچ سکتا, کیونکہ ہمارے یہاں مرنے کے بعد فنا نہیں ہے, مرنے کے بعد اللہ اکبر, مرنے کے بعد ختم ہو جانا نہیں ہے, مرنے کے بعد مٹ جانا نہیں ہے, مرنے کے بعد تباہ ہو جانا نہیں ہے, مرنے کے بعد تاریکی نہیں ہے, بلکہ واللہ اس زندگی سے خوبصورت زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے. لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کی زندگی اس سے خوبصورت زندگی کیسے ہے, تو ہم ان کو بتاتے ہیں اگر کافر ہے, مرتد ہے, بے دین ہے تو اس کے لیے تباہی ہے, لیکن رسول اللہ کا وفادار ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کتنی خوبصورت ہے. جب تک مرتا نہیں ہے گنبد خضرا دیکھتا ہے, اور مرتا ہے تو گنبد والے کو دیکھتا ہے. نعرہ تکبیر. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اور حضور تاج شریعت تو اور بڑھ کر بات کہتے ہیں, کہتے آپ کی طلعت کو دیکھا, جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیارے مدینہ کانفرنس. مومن کی موت بھی ان کو دیکھتے دیکھتے ہیں. میں آپ بہت محبت والے لوگ ہیں, لیکن اتنی چھوٹی سی عرضی اگر مان لے تو بڑی نوازش. آپ کا احسان بہت دنوں تک یاد رکھوں گا. ہاتھوں میں موبائل اگر ہے تو جیب میں رکھ لیں, اس لیے کہ اگر یہ بھیڑ دکھانے والے جلسے سیاسی لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں, ہم لوگ بھیڑ کے لیے اکٹھا نہیں کرتے, آپ کو دل کی تبدیلی کے لیے اکٹھا کرتے ہیں. اگر بہت زیادہ لوگ بھی نہ آئیں اور دل بدلنے والے لوگ ہوں تو وہ جلسہ کامیاب ہے. اس لیے کہ یہاں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں. تو آپ کی توجہ چاہتا ہوں, امید ہے کہ آپ سب متوجہ ہو کر ماشاءاللہ آپ نے میری بات مانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ویسے یہاں پر میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, بہترین شعراء یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں, بہترین نقیب موجود ہے, بہترین خطبہ موجود ہیں. میں تو صرف
کوئی دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر رکھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی خطابت کرنے نہیں بلکہ دل کا درد لے کر، دکھڑا لے کر آیا ہوں، ایک دل جلے انسان کی حیثیت سے، تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، میرے لیے بھی نجات اور آپ کے لیے بھی نجات۔ تھوڑی دیر سنے، میں بہت دیر تک آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، وقت زیادہ ہوا، اس کا خیال مجھے ہے، میرے بعد کے جو خطیب ہے ان کا بھی خیال مجھے ہے، اس لیے میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ تو موت کے بعد کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، بلکہ مرنے والا مومن اگر ہے، آقا کا وفادار ہے، تو مرتا ہے تو حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے مرتا ہے، اور قبر میں جاتا ہے تو بھی حضور علیہ السلام کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور میدان محشر میں بھی جب اٹھ کر کے جائے گا تو گویا کہ حضور کی زیارت کے لیے جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، مرنا ان کی زیارت کے لیے، قبر میں ان کی زیارت کے لیے، محشر ان کی زیارت کے لیے، تو یہ کتنا سستا سودا ہے، کتنے نفع کا سودا ہے کہ مرو تو ان کی زیارت کرو، قبر میں جاؤ تو ان کی زیارت کرو، میدان محشر میں ان کی زیارت کرو۔ یہ مومن کی شان ہے، مگر یاد رکھنا بات اتنی ہے کہ مومن کہلانا آسان ہے اور مومن بن جانا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر میں ابھی بات ہم آگے کریں گے، لیکن یہ بات عرض کر رہا ہوں، انسان اپنی طبیعت کے مطابق آج زندگی گزار تو رہا ہے، اپنی من کی سوتا اپنی مرضی سے ہے، اٹھتا اپنی مرضی سے ہے، اس کو خیال ہی نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا میں مس یوز کر رہا ہوں، غلط استعمال کر رہا ہوں۔ وہ سوچتے مجھے کون کیا کر لے گا۔ رہی بات مولوی حضرات کی، تو پھر اس کے دماغ کے اندر یہ ہے جو میرے چندے پر تنخواہ پاتے ہیں وہ مجھے کیا کر لیں گے، بلکہ معاذ اللہ کچھ تو اتنے بے باک ہیں، علماء کے بارے میں کہتے ہیں یہ 2 کوڑی کے مولوی ہیں۔ معاذ اللہ، یاد رکھنا میرے امام نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، عالم کی توہین انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کبھی علماء کے خلاف بکواس نہ کرنا، اپنی دولت کے نشے کے اندر کبھی علماء کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ یاد رکھنا جو اللہ دولت دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ اللہ دولت چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یاد رکھنا جوانی اللہ نے دی ہے تو اللہ کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا، دولت اللہ نے دی ہے اس کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا، اللہ نے زندگی دی ہے اس کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا۔ اگر اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہو، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اور ہم سب کو لگام دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے آوارگی فکر کے ساتھ جینے والے، آوارگی تباہ کے ساتھ جینے والے، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والے، سن لے جب تک تجھے ڈھیل دی جا رہی ہے تجھے موقع غنیمت ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب کسی پر گرفت مضبوط کرتا ہے اور قدرت جب کسی پر گرفت مضبوط کرتی ہے اور قدرت کسی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے تو پھر اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جاتا، اس کو توبہ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں آوارگی کرنے والوں، حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال کر کے حرام لقمے کی شکل میں جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنے والوں، کیا نہیں سچ، کیا یہ نہیں سوچتے اللہ دیکھ رہا ہے؟ حیرت تو اس بات پر ہے، ابا دیکھیں ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے اور اللہ دیکھے تو انسان زنا تک کرے، انسان چوری تک کرے، انسان عورتوں پر پاپ کی نظر تک ڈالے۔ آئیے تھوڑی دیر ایک حدیث مبارکہ سنیں اور اس کے بعد تصور کریں اللہ کی پکڑ کیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا ہمیں تو نماز کے لیے ٹائم نہیں، عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ کہاں ہے فرعون کی قبر، کہاں ہے نمرود کی قبر، کہاں ہے یزید کی قبر، کہاں ہے وہ بڑے بڑے مالدار مغروروں کی قبریں؟ اللہ نے قبروں کا نشان بھی مٹا دیا۔ کیا سمجھتے ہو دولت کے نشے میں اللہ کو بھولو گے، جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولو گے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے تمہارے اور میرے سچے نبی صادق و مصدوق، اس لیے کہ اب کوئی خطیب کی گفتگو نہیں،
وہ سید العالمین کا فرمان، میرے آقا کا فرمان فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھ رہے ہیں، اور میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ اپنی بہنوں کی بھی توجہ، میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنیں کچن روم کے اندر بھرپور ٹائم دیتی ہے، میری بہنیں کپڑے دھلنے میں دلچسپی رکھتی ہے، کھانا پکانے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سب کی خدمت کرنے والی میری بہن، تجھے رب کی بارگاہ کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ تجھے اللہ کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ میں میاں بیوی میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا شوہر کی خوب خدمت کرنا، لیکن میری بہن دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، یہ شوہر جو ہے یہ لائف آف پارٹنر ہے، یعنی کہ شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے۔ کتنا ہی وفادار شوہر ہوگا میری بہن یاد رکھنا، کتنا ہی وفادار شوہر ہوگا، جس دن تم مر جائے گی کندھا بھی دے کر رو رہا ہوگا اور دل میں سوچ رہا ہوگا اس کے بعد کون، اس کے بعد کون۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا شوہر اللہ اکبر قبر تک جائے گا، قبر کے اندر نہیں جائے گا، بھائی قبر تک جائے گا، قبر کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، بیٹے قبر تک جائیں گے، قبر کے اندر نہیں جائیں گے۔ قبر کے اندر جو جانے والی چیز ہے وہ صرف تمہارا عمل ہے، عمل، وہ عمل جس کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی اہل بیت سے کہا تھا، اے نبی کی اہل بیت عمل کرنا، عمل، اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ فرمایا اے بنو ہاشم ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ آقا نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا عمل کرنا، عمل، اللہ اکبر، اور پھر نبی کے گھر والوں نے حضور کے فرمان کا کتنا خیال کیا کہ خاندان نبوت میں جیسے عمل والے ہوئے ویسے عمل کا تصور، اور خاندان کے لوگ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہر خاندان کا محراب میں قرآن پڑھتا ہے، نبی کا خاندان نیزے میں قرآن۔ جب خاندان والے اتنے باعمل ہیں تو در والوں کو کتنا باعمل، گھر والے اتنے باعمل ہیں، لیکن یہاں حال یہ کہ در گھر والے تو لرزہ برندام ہے، نانا کی بات سن کے، بابا کی بات سن کے، اور در والے اتنے بے باک ہو گئے، کہتے ہمیں تو قرآن پوری زندگی نہ اٹھائیں گے، قرآن پوری زندگی نہ اٹھائیں گے، نہیں پڑھیں گے قرآن کبھی، اور سوچیں گے ہم جنتی نہیں تو کون۔ میں نے کہا جو جنتی جوانوں کا سردار تھا اس نے تعلیم دیا جو نبی والا ہوگا وہ قرآن کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارا تعلق ہمارے جسم سے ٹوٹ سکتا ہے۔ امام علی مقام کا پیغام، اگر 10 دن کے کربلائی ہو تو ایسے 10 دن کے رسمی کربلائیوں سے میری کوئی گفتگو نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اس لیے کہ ہم 10 دن میں کپڑے بدل کر حسینی بننے والے لوگ نہیں ہیں کہ 10 دن میں کپڑے کا رنگ بدل کر حسینی ہو جائے۔ کپڑے کا رنگ حسینی نہیں بناتا بلکہ عمل کا رنگ حسینیت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ 10 دن کے حسینی نہ بنو، یہ مکاری ہے، لمحے لمحے کے حسینی بنو، پل پل کے حسینی بنو، ساتھ ساتھ کے حسینی بنو، بلکہ واللہ حسینیت ایسے رگ و پے میں سما جائے کہ دنیا اگر کاٹے تو خون کا قطرہ قطرہ حسین پاک کی محبت کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن یہ حسینیت کیا ہے؟
یہ ہاتھوں کے نعرے حسینیت نہیں ہے، یہ ہاتھوں کے کڑے حسینیت نہیں ہے، یہ زبانی دعوے حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت تو یہ ہے کٹا ہوا سر قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نیزے پر قرآن سنانے کا مطلب کیا ہے؟ نیزے پہ قرآن کہ میرا جسم کا تعلق تو میرے سر سے کٹ سکتا ہے لیکن قرآن سے ہمارا تعلق نہیں کٹ سکتا۔ دیارے مدینہ کانفرنس میں آنے والوں پوچھتا ہوں قرآن سے اپنا کیا تعلق ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں قرآن سے کیا تعلق ہے؟ صرف آپ اپنے آپ میں سوچو، میں آپ کو ذلیل کرنے نہیں آیا، میں آپ کو کہ ہاتھ اٹھوا کے پوچھوں کہ قرآن کب پڑھا تھا نہیں۔ آپ کی عزت ہمارے لیے بہت قیمتی، ہمارے آقا کے امتی ہونا، میرے نبی نے اپنی امتی کی عزت کعبے سے افضل بتائی ہے۔ آپ میرے آقا کے غلام ہو، اس لیے ہاتھ اٹھوا کے ذلیل نہیں کروں گا، لیکن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج سے پہلے قرآن کو کب اٹھایا تھا وہ سوچو، پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کب اٹھایا تھا قرآن پڑھنے کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر قرآن نہیں اٹھایا تو پھر تم اس لیے کہ ہمارے نزدیک، حالانکہ عنوان نکل آیا ہے تو بات اس کروں لیکن میرا عنوان دوسرا ہے، ہمارے نزدیک حسین صرف کسی 5-6 فٹ کی قد کی ذات کا نام نہیں ہے، ہمارے نزدیک حسین مکمل ایک نظریے کا نام ہے۔ قد کا نام کچھ، کیونکہ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ شخصیت نہیں ہوتی بلکہ وہ نظریہ بن جاتی ہے۔ امام حسین ایک نظریے کا نام ہے، ٹھیک۔ اور پھر پلٹ کر ایک بات اور عرض کروں، علماء کی موجودگی میں سبق سنانے کی نیت سے، یزید بھی کوئی 5-6 فٹ کا انسان کا نام نہیں ہے، صرف یزیدیت بھی ایک نظریے کا نام ہے۔ دو نظریے، اگر آپ قد کو صرف حسین مانتے ہیں تو پھر کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون، اس پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ اگر صرف ذات مانتے ہیں تو پھر جنگ میں کون جیتا یہ سوالیہ نشان کھڑا ہوگا۔ اگر کوئی اس پر بات کرنا چاہے تو میں کوئی مناظر تو نہیں ہوں، ایک طالب علم میں بات کر سکتا ہوں کہ جو کٹ جائے وہ کیسے جیتا، جو لٹ جائے وہ کیسے جیتا، جس کے خیمے بھی جل گئے وہ کیسے جیتا، اور جو محل میں بیٹھا وہ کیا بات ہے وہ کیسے ہارا۔ تو ماننا پڑے گا کہ امام حسین صرف ایک ذات کا نام نہیں، نظریے کا نام ہے۔ توجہ کرنا، نظریے کا نام ہے، نظریہ ہے حسین۔ اور یزید بھی صرف ذات کا نام نہیں ہے، صرف کہنا ذات کا نام نہیں، نظریے کا نام ہے۔ تو اب جیتا کون کربلا کی جنگ میں؟ تو اپنے بیگانے سب کہتے ہیں حسین جیتے۔ کیوں جیتے؟ اس لیے کہ آج یزید کا نظریہ لے کر کوئی ممبر نہیں لگتا، جب بھی ممبر لگتا ہے تو نظریہ حسین لے کر سینہ تان کر میدان میں کوئی نظریہ یزید بیان نہیں ہوتا، سینہ تان کر میدان میں نظریہ حسین بیان ہوتا ہے۔ تو پتا چلا جس کا نظریہ زندہ ہے وہ بھی زندہ ہے اور وہ جیتا ہوا ہے، اور جس کا نظریہ مٹی میں مل گیا ہے وہ ہارا ہوا ہے، وہ بھی مٹی میں مل گیا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر برا نہیں مانے تو میں مظفر پور والوں سے کہوں گا آپ کس کے ساتھ؟ ایک نظریہ ہے کٹ کے بھی قرآن پڑھنا، نیزے پہ قرآن پڑھنا ایک نظریہ ہے۔ دنیا چھوڑ دیں گے قرآن نہیں چھوڑیں گے، دنیا چھوڑیں گے قرآن نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف نظریہ ہے قرآن چھوڑ دیں گے شراب نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دو نظریات ہیں، ایک نظریہ حسین اعظم، ایک نظریہ یزید پلید ملعون۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ زبان سے نہیں پوچھوں گا، کیا سوال، پھر ہاتھ بھی نہیں اٹھواؤں گا، کیونکہ آپ اس سے بہتر ہے میری نظر میں
ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ذلیل نہیں کروں گا، لیکن اتنا کہوں گا آپس میں ڈوب کر سوچو، گھر جا کے سوچنا، نظریہ حسینیت کے ساتھ کھڑے ہو قرآن کو لے کر، یا شراب میں ڈوب کر نظریہ یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر اللہ کی جھوٹی قسم دولت کے لیے کھا رہے ہو تو حسین پاک کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے۔ اگر کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے۔ اگر سود کے دھندے چھپ چھپا کے کر رہے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے۔ اگر نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی گندی فلمیں دیکھتے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا میرے عزیز، حسینیت اتنی سستی نہیں ہے یا بچوں کا کھیل نہیں ہے یا کوئی جھنجھنا نہیں ہے کہ جو چائے اٹھا لے اور 2-4 گلاس شربت کسی کو حسینیت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ حسینیت کا سرٹیفکیٹ شربت کے گلاسوں سے نہیں ملتا۔ حسینیت کا سرٹیفکیٹ تو اتنا قیمتی ہے کہ جان لٹانے کے بعد بھی جان منتظر رہتی ہے کہ سب کچھ لٹ گیا، اب بھی بتاؤ کہ حسینیت ملی یا نہیں ملی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں اللہ اکبر، لوگوں نے 14 صدیوں میں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مجدد ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مفتی اور مناظر ہونے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن 14 صدیوں میں مجھے کوئی ایسا نہیں ملتا جو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، اس لیے کہ حسین بننا آسان نہیں ہے۔ حسین بننے کے لیے شبیہ مصطفیٰ کو لٹانا پڑے گا۔ حسین بننے کے لیے 6 مہینے کے معصوم کو تڑپانا پڑے گا۔ حسین بننے کے لیے مدینہ جیسے شہر کو چھوڑنا پڑے گا۔ حسین بننے کے لیے خیمے بھی چلوانے پڑیں گے۔ حسین بننے کے لیے 7 سال کی شہزادی کے چہرے پہ تماچے بھی کھلوانے پڑیں گے۔ حسین بننے کے لیے لاش پہ گھوڑے بھی دوڑانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، لوگ جھوٹے نبی تو بنے، لوگوں نے جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ تو کیا، لیکن آج بھی لوگوں نے جھوٹا دعویٰ حسین ہونے کا بھی نہیں کیا، کیونکہ لوگ پوچھیں گے اگر تو حسین ہے لا علی اکبر کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا علی اصغر کہاں ہے؟ لا سکینہ کہاں ہے؟ لا حسن جیسا بھائی کہاں ہے؟ اور لا فاطمہ جیسی امی کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، ذکر امام حسین، ذکر مولا حسین، ذکر مولا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، آمد اولاد حسین۔ اور یاد رکھنا، جب حسین کی امی جیسی امی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ فاطمہ کی پیدائش کے لیے، اب توجہ فرمائیں، عنوان وہ نہیں ہے لیکن بات کروں، سیدہ کی مخدومہ کی پیدائش کے لیے بابا ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ۔ ہاں، اب جب ویسا بابا نہیں ہو سکتا تو ویسی شہزادی نہیں ہو سکتی، اور جب ویسی شہزادی نہیں ہو سکتی تو اس کے شہزادے جیسا پھر کوئی شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ بات ہے، اس لیے آج تک لوگوں نے حسین ہونے کا جھوٹا دعویٰ، کیونکہ حسین ہونا بڑا مشکل، حسین ہونا، قربانیوں کے اوپر مسکرانے کا نام ہے حسین، اللہ کے لیے سب لٹانے کا نام، بلکہ لوگوں نے سب لٹایا، وطن کسی نے نہیں لٹایا۔ دیکھ لیں آپ، یہ علماء موجود ہیں، علماء موجود ہیں، یو پی کے لوگ ہمارے مالیگاؤں میں، ممبئی میں 50-100 سال سے رہتے ہیں، پھر بھی گونڈا والے ممبئی میں 100 سال سے رہ کے گونڈا دیکھا نہیں، گونڈوی کہلاتے ہیں نا، اندور والے اندوری کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے بلرام پور والے بلرام پوری کہلاتے ہیں، مظفر پور والے مظفر پوری کہلاتے ہیں،
حالانکہ کبھی ان کے بچوں نے نہیں دیکھا یہ. ہم لوگ آتے ہیں تو لوگ رشک کی نظر کہتے ہیں آپ ہمارے وطن جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ بھی چلے گا, میں نے کبھی دیکھا نہیں. لیکن ہے مظفر پوری, ہے بہاری, ہے یو پی, ہے اندوری, ہے ایم پی کے, ہے نا. لیکن میرا حسین کیسی قربانی دینے والا ہے کہ تھے مدنی, لیکن آج حسین پاک کو کوئی مدنی حسین نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہتا کہ میرے حسین نے کہا کہ میں تو وطن بھی قربان کر چکا. مدینے والے کہلاتے تھے, اب ہے کربلا والے. یہ قربانی, جب یہ قربانی دی جاتی ہے تب کوئی حسین بنتا ہے. اور یہ قربانی کا تصور. اور ہم حسینی کیسے بن رہے؟ سکڑے ناڑے, مسجد ویران ہے, ہم حسینی ہیں. امام حسین نے مسجدوں کی بہار کے لیے گھر لٹایا, گھر قربان کیا. پھر سے ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو میں بات دور نکلتی عرض کر رہا تھا, سوچو غور کرو, کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یزید کے ساتھ. دیکھو زبانی طور پہ تو ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں, عملی طور پہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور اللہ کی عدالت میں اس کو وہیں کھڑا کیا جائے گا جو عملی طور پر جس کے ساتھ ہوگا. اس پلید کے ساتھ اٹھنا. پھر اگر نماز کے لیے فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر آج بھی گندی فلمیں دیکھ رہے ہو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر, تو پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کہیں گے وہ تو گندی فلم نہیں دیکھتا تھا. میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ آپ 2 قدم آگے ہیں اس سے. وہ تو بندروں کا زنا دیکھتا تھا, بندروں کا ناچ دیکھتا تھا. بندروں کے زنا سے مراد بندروں کا وہ فعل دیکھتا تھا جو ان کا مخصوص فعل ہے. وہ صرف بانسری بجاتا تھا. اور آپ کے کانوں میں ایئر فون جو لگائے میرے بھائی, تو وہ کتنی ترقی یافتہ میوزک ہے. اور جب تم کانوں میں ایئر فون لگا کر مٹک مٹک کر کسی ہیرو کے تصور میں چلتے ہو تو سوچو کہ گنبد خضرا میں مکین گنبد خضرا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جس کا گھر لوٹا ہے نا, اس نبی سے پوچھو نا. آقا علیہ السلام قبر انور میں تھے, قبر انور میں. ہمارے لیے تو رسول اللہ زندہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے امام نے تو 2 قسمیں کھا کر کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسے کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. جو لوگ نبی کو مردہ کہتے ہیں, میں ان سے کوئی بیسے و بیسے کا جو ہے وہ بات نہیں کرتا. صرف اتنا کہتا ہوں, نبی کی بیوی کو بیوی مانتے ہو یا نبی کی بیویوں کو بیوہ مانتے ہو؟ اتنا بتاؤ. ہر مکتبہ فکر کا انسان نبی کی کسی بیوی کو بیوہ نہیں کہتا بلکہ بیوی کہتا ہے. عائشہ زوجہ محمد رسول اللہ, عربی اجمی سب ان کو زوجہ کہتے ہیں. اب پوچھتا ہوں, جس کا شوہر مر جائے اس کی بیوی تو بیوہ ہوتی ہے, جس کا شوہر زندہ ہو اس کی بیوی بیوی ہوتی ہے. یا تو بیوی کہنا چھوڑ دو یا تو مردہ کہنا چھوڑ دو. اب بتاؤ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ہمارے عقیدے میں نبی زندہ ہے, ان کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئی بلکہ وہ بیویاں ہی ہیں. اس کا ثبوت مولانا مر جائیں, کتنے ہی بڑے مولانا ہو, عدت گزارنے کے بعد ان کی بیوہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. کوئی مدرسہ نہیں روک سکتا, کوئی بیٹا نہیں روک سکتا, کوئی بھائی نہیں روک سکتا, نکاح کر سکتی. وہ لوگ کر سکتے نہیں کر سکتے. لیکن نبی کی بیوی دوسرا نکاح نبی کے بعد کبھی نہیں کر. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ جس کا شوہر مر جائے وہ نکاح کر سکتی, جس کا شوہر زندہ وہ کیسے؟ اسی لیے امت کا دیکھ لو نا, پوچھ لو کسی مکتب فکر سے پوچھ لو, حضور کی بیویاں بیویاں ہیں. اور اگر وہ نہ مانے مکتب والا آدمی تو ہمیں مکتب کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دے. تو قرآن رسول اللہ کے ظاہری دور کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ تو جب قرآن قیامت تک کے لیے تو قرآن ابھی بھی تو زوجہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے.